لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ خصوصا على أصحابه المصطفى وعلى آله المجتبى صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على سيد الجن والبشر وصل على قائد الأهد والبدر وصل على شافع الأمم في الحشر وصل على أجمل البشر وأكمل البشر وأخير البشر وصل على حي موجود مع الجسم والروح في القدر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات محترم، واجب الاحترام بزرگوں، قابل سب تعظیم ساتھیوں، میرے اہل سنت والجماعت بھائیوں، یہ اجتماع جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام جہلم کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے۔ یہ جامعہ کا سالانہ جلسہ ہے جس میں آپ حضرات کے لیے ملک بھر کے جید علماء کرام کو دعوت دی جاتی ہے۔ وہ توحید، رسالت، ختم نبوت، سیرت، شان و صحابہ،
شان اولیاء اللہ اور دیگر اصلاحی موضوعات پر آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ آج کے دور میں جبکہ ہر طرف ایک فتنوں کا سال رواں ہے، کہیں مرزائیت ایک جھوٹی نبوت کی نشر و اشاعت کے لیے وہ تمام ہتھ کنڈے اختیار کر رہی ہے جن ہتھ کنڈوں کی دنیا کی کوئی شریفانہ تاریخ اجازت نہیں دیتی۔ دوسری طرف کچھ لوگ عظمت صحابہ کو مجروح کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مسلمانان اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کو بگاڑنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان مسلمانوں کے دلوں سے عظمت صدیقی ختم ہو جائے، عظمت فاروقی ختم ہو جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت ان کے دلوں سے ختم ہو جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں جب تک ان مسلمانوں کے دلوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت موجود ہے، جب تک ان کے دلوں میں عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و ناموس ان کے دلوں میں موجود ہے، اس وقت تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے بارے میں ان کے ذہنوں کو بگاڑا نہیں جا سکتا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، ایک طرف وہ فتنہ ہے جو ظاہری طور پر کھل کر مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت کو مجروح کر رہا ہے، جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی آجہانی کو مسند نبوت پر بٹھا کر ہزاروں مسلمانوں کے ایمان کو بگاڑ دیا، اور دوسری طرف عظمت صحابہ کو مجروح کرنے والے اس گروہ کا عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں مرزائیت سے مختلف نہیں ہے۔ آپ حضرات یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کرتے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار نہیں کرتے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت بھی مانتے ہیں، ختم نبوت بھی مانتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت مستقل نبوت نہیں ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے غیر تشریعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کو ملی ہے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی مانتے ہیں، اس کے باوجود مرزا غلام احمد قادیانی پر وحی کا نزول بھی مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ وحی نازل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ بھی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی طرح معصوم ہے، اس سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں بھی یہی عقیدہ عظمت صحابہ کو مجروح کرنے والے اس فرقے کے ہیں جو خلافت راشدہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ ہمارے ائمہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن امتی ہونے کے باوجود ہمارے ائمہ کرام پہ آسمانوں سے وحی نازل ہوتی ہے، ان کے لیے وحی کا دروازہ بند رہی، اور جس طرح
آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات معصوم ہیں. اسی طرح ہمارے ائمہ بھی معصوم ہیں. آپ ذرا غور کیجئے ان کے دعوے میں اور مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کے دعوے میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو حضور کا امتی مانتے ہیں. یہ بھی ائمہ کرام کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی مانتے ہیں. وہ بھی امتی مانتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی پر وحی کا نزول تسلیم کرتے ہیں. یہ بھی اپنے ائمہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی تسلیم کرتے ہوئے نزول وحی مانتے ہیں. وہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو معصوم مانتے ہیں. یہ بھی اپنے ائمہ کو انبیاء کی طرح معصوم مانتے ہیں. ان دونوں کے دعوے میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے. ہاں البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے بارے میں یہ سبق دیا ہے میں نبی ہوں, مجھ پر وحی آتی ہے, لیکن ائمہ کرام نے یہ سبق نہیں دیا. نہ حضرت علی نے یہ کہا کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور میں معصوم ہوں, نہ امام حسن نے یہ کہا, نہ امام حسین نے یہ دعویٰ کیا, نہ امام زین العابدین نے یہ دعویٰ کیا. 12 اماموں میں سے کسی امام کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں معصوم ہوں یا مجھ پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی وحی آتی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں, مجھ پر وحی آتی ہے. لیکن ماننے والوں کے بارے میں کوئی فرق نہیں ہے. جو دعویٰ مرزا قادیانی کے ماننے والوں کا ہے وہی دعویٰ ائمہ کرام رحمہ اللہ تعالی کے ماننے والے اپنے آپ کو شیعان علی کہہ کر اور ائمہ کرام رحمہ اللہ تعالی کے ماننے والوں کا ہے. تنارج یہ کر رہا تھا, ایک طرف یہ کتنا ہے جو مسلمانوں کے دل سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو ختم کر دینا چاہتی ہے. کبھی وہ رافضیت کا لبادہ اوڑھ کر صحابہ کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کبھی خارجیت کا لبادہ اوڑھ کر اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور ان کے علاوہ صرف یہی کتنے نہیں بلکہ ان کے علاوہ کچھ اور کتنے بھی ہیں جو کبھی تو آپ کے دلوں میں مسلمانوں کے دلوں میں ائمہ مجتہدین کے خلاف تنفر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی یہ تمام کے تمام جاہل مطلق تھے, ان کے پاس حدیث کا علم نہیں تھا, ان کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے. ہم جیسے ان پڑھ جاہل لوگوں کے دلوں میں ائمہ کرام رحمہ اللہ تعالی کے خلاف نفرت پیدا کر کے وہ ہمیں یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے دین کو نہیں سمجھا. قرآن کو تم ان کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنے کی بجائے اپنی عقل کی کثرتی پر قرآن کو سمجھو, اپنی عقل کی کثرتی پر حدیث کو سمجھو. جو دین تمہاری عقل میں آ جائے, تمہاری سمجھ میں آ جائے, اس دین پر اسی طرح عمل کرو. کیا جائے کہ تم دین کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق سمجھو یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق سمجھو یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق سمجھو یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق سمجھو. اب ظاہر بات ہے ہمارے دلوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ کرام رحمہ اللہ تعالی کا بڑا مقام ہے. کیوں بھائی ہے یا نہیں؟ آپ کے دلوں میں ائمہ کرام کا احترام ہے یا نہیں؟ ائمہ مجتہدین کا احترام ہے یا نہیں؟ لیکن جب میرے سامنے جس کے دل میں ائمہ مجتہدین کا ایک مقام ہے, میرے دل میں ائمہ مجتہدین کا احترام ہے, جب ایک غیر آدمی میرے سامنے لا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بکواس کرے گا اور کتابیں کھول کھول کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ امام ابو حنیفہ کو صرف 10 حدیثیں یاد تھی یا صرف 5 حدیثیں یاد تھی یا صرف 17 حدیثیں یاد تھی, میرے دل کو دھکا لگے گا, میرے دماغ کو دھکا لگے گا کہ ابو حنیفہ جیسے عظیم انسان کے پاس اگر دین اتنا سلیم تھا تو آج کے دور میں دین کا احاطہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ خیال دل میں پیدا ہوگا یا نہیں؟
دین سے دوری کا ذریعہ بنے گا کہ دین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو خیر القرون کی ایک عجیب ہستی ہے، جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دیدار ہوا، جس نے دین سیکھا نبی کے صحابہ سے، اگر اس کے پاس صرف نبی کی 17 حدیثیں تھی، اگر اس کے پاس حدیث کا علم نہیں تھا، تو میں اور آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں دین پر پورا عبور حاصل ہے؟ تو ائمہ کرام ایک طبقہ وہ ہے جو ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں ائمہ مجتہدین کے خلاف تنفر پیدا کر کے ہمیں دین کی ضروریات سے قطع تعلق کر دینا چاہتا ہے، اور اس کی منشا یہ ہے کہ جب تک ائمہ مجتہدین کے پیش کیے ہوئے قوانین ہمارے سامنے موجود ہیں، اس وقت تک ہم اپنی من مرضی نہیں کر سکتے، اور ہمارے لیے اپنی من مرضی کرنا ضروری ہے۔ جب فقہ حنفی ہمارے ہاں موجود ہوگی، جب فقہ شافعی ہمارے ہاں موجود ہوگی، ہمارے ہاں ائمہ مجتہدین کے حدیث اور قرآن سے کیے ہوئے مستنبط مسائل ہمارے سامنے موجود ہوں گے، تو کیا ہمیں اس بات کا حق ہوگا کہ ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر یا قرآن اور حدیث میں جو مسائل موجود نہیں ہیں ان مسائل میں اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے داخل کر رہے؟ جب فقہ ہمارے پاس نہ ہو، ائمہ مجتہدین کی بات ہم نہ مانیں، پھر تو ہمارے لیے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ جو مسئلہ ہمارے لیے قرآن میں موجود نہ ہو، جو مسئلہ ہمارے لیے حدیث میں موجود نہ ہو، صحابہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ائمہ مجتہدین ہمارے لیے حجت نہیں ہے، پھر جو مسئلہ ہمارے ذہن میں آئے گا، ہماری عقل میں آئے گا، ہماری سمجھ میں آئے گا، ہمارے شعور میں آئے گا، اس پر ہم عمل کر لیں گے۔ اور پھر بات تو یہی ہوگی نا، کیونکہ صحابہ کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ قول صحابی حجت میں، صحابہ کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ائمہ مجتہدین کو ہم پیشوا مقتدا ماننا تو بڑے دور کی بات ہے، ہم ان کو عالم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر ہمارے لیے راستہ تو ایک ہی رہ جاتا ہے کہ ہم جیسا ایک جاہل آدمی جس کو قرآن کا ترجمہ نہ آتا ہو، جو قرآن کو ناظرہ بھی صحیح پڑھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، وہ قرآن کو اپنی عقل، سمجھ اور شعور کے مطابق جس طرح چاہے سمجھ لے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو ائمہ مجتہدین سے ہٹ کر ائمہ محدثین کے خلاف ہمارے دلوں میں تنفر پیدا کرنا چاہتا ہے، جس کا نظریہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں جو احادیث نقل کی گئی ہے یہ فرمان نبوت نہیں ہے، یہ امام بخاری کا کھیل ہے۔ مسلم شریف میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث نقل کی گئی ہے وہ نبی کا قول نہیں ہے، وہ نبی کی بات نہیں ہے، وہ امام مسلم نے اپنی طرف سے نبی کی طرف منسوب کر کے کتاب بھر دی ہے۔ اب اس سے کیا سبق حاصل ہوگا؟ بخاری کے اندر جو روایات ہیں جن کو ہم قال رسول اللہ کے الفاظ سے پڑھتے ہیں، جن کی نسبت ہمارے ہاں تواتر کے ساتھ، سند کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، جس سے ایک ایک راوی پہ جرح ہوتی ہے، جس سے ایک ایک راوی کو اعتدال تعدیل کے ترازو پہ تولا جاتا ہے، پھر اس کی روایت قبول کی جاتی ہے۔ جب ہمارے سامنے یہ مسئلہ آئے گا کہ روایات جو ہے جتنی بھی ائمہ محدثین نے نقل کی ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان کردہ رہی بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے بیان کر دی ہے، تو کیا حدیث کے خلاف ہمارے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوگی؟ کیوں بھائی؟ ائمہ محدثین کے خلاف جب ہمارا محاذ قائم ہوگا، ائمہ محدثین کے خلاف جب ہم یہ محاذ قائم کر لیں گے تو ائمہ محدثین کی پیش کردہ روایات ہم نے ان سے صاف انکار کر دیا، معلوم ہوا کہ ائمہ محدثین کے خلاف محاذ آرائی کرنے سے، محاذ قائم کرنے سے ہم نبی کی حدیث سے بھی محروم ہو گئے۔ تو آج یہ سارے فتنے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، کہیں بھائی ہیں یا نہیں؟ ختم نبوت کا ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، عظمت صحابہ کو مجروح کرنے والے ہیں، عزت آل بیت کو مجروح کرنے والے موجود ہیں، اور دوسرے فتنے ائمہ مجتہدین کے خلاف ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کرنے والے موجود ہیں، ائمہ محدثین کے خلاف ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کرنے والے موجود ہیں۔ لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے ہمارے لیے خدا کا یہ قرآن کافی ہے۔ کیوں بھائی؟ ہمارے لیے خدا کا یہ قرآن اونچی آواز سے، ہمارے لیے خدا کا یہ قرآن اور اونچی آواز سے
ہمارے لیے خدا کا یہ قرآن، لیکن کس طرح خدا کا یہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، کس طرح؟ جس طرح ہمیں نبی کی حدیث سمجھائے۔ خدا کا قرآن ہمارے لیے کافی ہے جس طرح نبی کی حدیث ہمیں سمجھائے، کیونکہ خدا کا قرآن ہم نبی کی حدیث کے بغیر سمجھ نہیں سکتے۔ خدا کا قرآن ہمیں 5 نمازیں نہیں دیتا، خدا کا قرآن ہمیں زکوٰۃ کا طریقہ نہیں بتاتا، خدا کا قرآن ہمیں روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں بتاتا۔ یہ تمام چیزیں ہمیں نبی کی حدیث دیتی ہے۔ کیوں بھائی؟ ان تمام چیزوں کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ اونچی آواز سے۔ خدا کا قرآن ہمارے لیے کافی ہے، لیکن خدا کا قرآن ہم نبی کی حدیث کے بغیر سمجھ نہیں سکتے۔ اور یاد رکھیے، جس طرح خدا کا قرآن ہم نبی کی حدیث کے بغیر سمجھ نہیں سکتے، اسی طرح نبی کی حدیث ہمیں نبی کے صحابہ کے بغیر نہیں ملتی۔ نبی کی حدیث ہمیں نبی کے صحابہ کے بغیر کیوں؟ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے نبی کو جہاد کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے نبی کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سب سے پہلے ہمیں 2 لوگ تلاش کرنا ہوں گے جنہوں نے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، جنہوں نے نبی کے ساتھ جہاد کیے ہیں، جنہوں نے نبی کے ساتھ کعبے کے طواف کیے ہیں۔ جب تک ہم ان لوگوں کو تلاش نہیں کر لیتے، نہ ہمیں نبی کی نماز ملتی ہے، نہ نبی کا روزہ ملتا ہے، نہ نبی کا حج ملتا ہے، نہ نبی کا جہاد ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ان لوگوں کے دروازے پہ جانا ہوگا جنہوں نے نبی کی ابتدا میں نمازیں پڑھی ہیں، جو نبی کے دور میں ایمان کی حالت میں موجود تھے، اور وہی لوگ نبی کی مقدس جماعت صحابہ کرام ہیں۔ کیوں بھائی؟ وہی ہے نا۔ جب تک ہم ابو بکر صدیق کے دروازے پہ نہیں جاتے، جب تک ہم عمر فاروق کے دروازے پہ نہیں جاتے، جب تک عثمان غنی کے دروازے پہ نہیں جاتے، جب تک علی مرتضیٰ کے دروازے پہ نہیں جاتے، ایمانداری سے کہتا ہوں، خانہ خدا میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہمیں نبی کی حدیث نہیں مل سکتی۔ میں اگر یہ کہوں کہ نبی کے صحابہ کو مانے بغیر میں نبی کی سنت حاصل کر لوں گا تو یہ میرا وہم ہے، میرا گمان ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں اپنے ذہن کی اختراع کو تو نبی کی طرف منسوخ کر سکتا ہوں، لیکن نبی کی حدیث صحابہ کے بغیر مجھے ملنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ یہی بات ہے نا۔ جس طرح خدا کا قرآن نبی کی حدیث کے بغیر سمجھے، کیوں بھائی؟ اونچی آواز سے۔ خدا کا قرآن نبی کی حدیث کے بغیر سمجھ، جس طرح خدا کا قرآن نبی کی حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آتا، اسی طرح نبی کی حدیث ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بغیر نہیں ملتی۔ اسی لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایات نقل کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن لوگوں کے سامنے روایات نقل کریں ان پر تو جرح و تعدیل کی جا سکتی ہے، ان کو تو جرح و تعدیل کے ترازو پہ تولا جا سکتا ہے، لیکن جس شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ نبی کا صحابی ہے، اس نے نبی کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، ہمارے لیے کوئی حق نہیں کہ ہم اس بات کو جرح و تعدیل کے ترازو پہ تولیں۔ کیوں بھائی؟ ہمارے لیے حق ہے کہ جس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ نبی کا صحابی ہے، اس کو ہم جرح و تعدیل کے ترازو پہ تولیں، اس کو پرکھیں کہ کیا اس میں جرح و تعدیل کی ساری شرائط پائی جاتی ہے یا نہیں، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی حق نہیں۔ اس کے بارے میں خدا کے پیغمبر نے اپنے ترازو پہ کو تول دیا کہ صحابۃ کلھم عدول، میرا ہر صحابی جو ہے، میرے تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، خواہ وہ ادنا درجے کا صحابی ہو یا اعلیٰ درجے کا صحابی ہو۔ تو جب صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں اور جماعت صحابہ جس کو خداوند کائنات نے رضامندی کی ڈگری دے دی ہے، تو جماعت صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مقدس جماعت، وہ مقدس گروہ جس کو خالق کائنات نے اپنے نبی کے لیے چن لیا، جن کے ذریعے خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہم تک پہنچایا، اگر اس جماعت کو درمیان میں سے نکال دیا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ توحید-sunnah.com تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہر طرف فتنوں کا دورہ ہے، ہر طرف فتنے ہیں،
ہر طرف مسلمانوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالنے کی سازشیں ہیں، ہر طرف مسلمانوں کو مرکز اسلام سے ہٹانے کی گہری سازشیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا تعلق مرکز اسلام سے توڑ دیا جائے۔ کبھی ان کا رخ مکہ اور مدینہ سے پھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں بھی بدعتیوں کا قبضہ ہے، مشرکوں کا قبضہ ہے، وہاں ہم ایک نیا انقلاب لائیں گے اور وہ انقلاب ایرانی انقلاب ہوگا۔ تو بھائی دعویٰ کیا جاتا ہے یا نہیں؟ جو صاف کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں اسلامی حکومت نہیں ہے، مکہ اور مدینہ والے مسلمان نہیں ہیں، اسلام ہے تو صرف اور صرف ایران میں، اس کے سوا دنیا کے کسی خطے میں اسلام نہیں۔ ہم مکہ اور مدینہ میں بھی وہی اسلام لانا چاہتے ہیں جو ایران میں موجود ہے۔ آپ بتائیے کہ اسلام کے وہ بلاد مقدسہ، اسلام کے وہ مراکز اسلامیہ جہاں سے اسلام نکلا ہے، جہاں سے اسلام کی شاعر پھوٹی ہے، کیا وہاں اسلام نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ کیا مکہ مکرمہ میں اسلام نہیں بھائی؟ مدینہ منورہ میں اسلام نہیں؟ مکہ مکرمہ والے کیا مسلمان نہیں؟ مدینہ منورہ والے مسلمان نہیں؟ جہاں تک ایران کے اسلام کی بات ہے، میں طویل بحث میں جانا نہیں چاہتا۔ اگر اسلام کا معیار عظمت صحابہ کو مجروح کرنا ہے، اگر اسلام کا معیار خلفائے راشدین کی خلافت کا انکار کرنا ہے، اگر اسلام کا معیار امہات المومنین پر تبرہ کرنا ہے، اگر اسلام کا معیار صحابہ کرام کی عزت و ناموس پر حملے کرنا ہے، تو پھر یہ اسلام تو ایران میں ہے۔ اور اگر اسلام معیار ہے خدا کے قرآن کا، اسلام کا معیار ہے نبی کی حدیث، اسلام معیار ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا، تو پھر میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایران میں اسلام نہیں کچھ اور ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، خلافت راشدہ۔ پھر آپ کو بھی یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ایران میں اسلام نہیں، اسلام مکہ مدینہ میں موجود ہے، اسلام پاکستان کے 97% سنی مسلمانوں میں موجود ہے، ایران میں کوئی اسلام نہیں ہے۔ ایران میں اسلام، اونچی آواز سے، ایران میں اسلام، میرا موضوع یہ نہیں، میرا موضوع کچھ اور ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آتا، حدیث نبی کے صحابہ کے بغیر نہیں ملتی، قرآن اور حدیث صحابہ کرام کی وساطت سے، ائمہ مجتہدین کی وساطت سے، ائمہ محدثین کی وساطت سے ہم تک پہنچا ہے۔ کیوں بھائی؟ انہی کے ذریعے پہنچا ہے۔ اور جو بات ائمہ مجتہدین اور ائمہ محدثین کے ذریعے ہم تک پہنچی، اجماع امت کے ذریعے ہم تک پہنچی، آج اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ قرآن میں اپنی عقل کے مطابق سمجھوں گا، اپنے شعور کے مطابق سمجھوں گا، 1400 سال کی امت کو جو قرآن سمجھ آیا ہے میرے لیے وہ معیار نہیں، نہ میں اس کے مطابق قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں، کیا قرآن مجھے سمجھ آ جائے گا؟ کیوں بھائی؟ اگر میں اپنی عقل کے مطابق سمجھوں، یہ کہوں کہ 1400 سال کی امت جس طرح قرآن کو سمجھی ہے، میں اس طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں قرآن کو اپنی عقل کی کثرتی پر سمجھوں گا، میں اپنے شعور کی کثرتی پر سمجھوں گا، تو کیا جانبداری سے کہیے کہ قرآن مجھے صحیح سمجھ آ جائے گا؟ پھر تو منکرین حدیث کی طرح مجھے نمازیں 5 کی بجائے 3 ہی ملیں گی۔ کیوں بھائی؟ پھر نمازیں کتنی ہوں گی؟ منکرین حدیث 3 نمازیں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن میں 5 نمازوں کا ذکر نہیں ہے، قرآن کے اندر 5 نمازوں کا ثبوت نہیں ہے، 3 نمازوں کے نام آتے ہیں، لہذا نمازیں 3 ہی ہیں۔ اور نماز کی کیفیت کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان مولوی لوگوں نے قوم کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ یہ مولوی کہتے ہیں پہلے وضو کا، پہلے استنجا کرو، استنجا کرنے کے بعد پھر وضو کرو، وضو کرنے کے بعد پھر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، تکبیر تحریمہ کہو، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، رکوع کرو، سجود کرو، قیام کرو۔ یہ ساری چیزیں ان کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ مولویوں نے خام خواہ قوم کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ نماز تو صرف اتنی ہے کہ آدمی جس حالت میں جہاں بیٹھا ہے زبان کے ساتھ کہہ دے اللہ تو نماز ہو جائے گی۔ کیوں بھائی؟ نماز اسی کا نام ہے نا، جس حالت میں
جہاں آدمی موجود ہے، لیٹا ہوا ہے تو تب، بیٹھا ہوا ہے تو تب، کھڑا ہے تو تب، جس حالت میں اس کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے نجاست سے پاکی بھی ضروری نہیں ہے، جس حالت میں، جس کیفیت میں، جس مقام پہ بیٹھا ہے، کھڑا ہے، لیٹا ہے، لیٹا کہہ دے اللہ، نماز ہو جائے گی، اس کی زور کی نماز ادا ہو گئی۔ اثر کے وقت کہہ دیا اللہ، اثر کی نماز بھی ادا ہو گئی۔ کیوں بھائی؟ یہ نماز تو بڑی آسان ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ نماز آسان ہے نا، یہ نماز تو آسان ہے نا۔ اگر یہی نماز ہوتی تو میرا خیال ہے موسیٰ علیہ السلام کو معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 9 چکر لگوانے کی ضرورت نہ تھی۔ 9 چکر لگوائے موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے خدا کی طرف سے 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے ہیں، آپ کی امت پر یہ بوجھ ہوگا، اس کو ہلکا کرا دیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 9 چکر لگائے، 45 نمازیں معاف ہو گئی، 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ 1 چکر اور لگا لیجیے۔ فرمایا نہیں، اب مجھے حیا آتی ہے، خالق کائنات کہیں مجھ سے ان 5 نمازوں کا تحفہ بھی چھین نہ لیں، پھر میں اپنی امت کے لیے تحفہ کیا لے کر جاؤں گا۔ اگر نماز اسی کا نام ہوتا کہ ایک بار اللہ کہہ دینے سے نماز ہو جاتی تو موسیٰ علیہ السلام کو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بار بار اصرار کر کے 9 چکر لگوانے کی ضرورت نہ تھی۔ کیوں بھائی؟ تو ائمہ محدثین، ائمہ مجتہدین نے دین جس طرح ہمارے سامنے پیش کیا، جس طرح دین ہمارے سامنے پیش کر دیا، ہمارے لیے دین وہی ہے۔ جو ہماری عقل میں آئے وہ دین نہیں، وہ دین، میں اس کی ایک عام سی مثال دیا کرتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے۔ معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ کیوں بھائی؟ اونچی آواز سے، میرا خیال آپ سو رہے ہیں، ابھی تو یہ نشست جو ہے یاسر تک جاری رکھی ہے، بیدار ہو کر آپ بڑی دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ اگر اس طرح سستی کا اظہار آپ نے کیا تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہمارے سنانے کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ آپ کے سننے کا کوئی فائدہ ہوگا۔ ہوشیار ہو کر، سنی بن کر، یہی تو ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارا سنی سن ہو گیا، ہمارا سنی، اتنے لفظ بتا دیجیے، ہمارا سنی، ہمارا رونا یہی کہ 35-38 سال ہو گئے اس ملک کو بنے، ہمارے دشمنوں نے آہستہ آہستہ اپنی قوت کو اکٹھا کیا نا، آہستہ 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 پلاننگ کے تحت انہوں نے اپنی قوت کو اکٹھا کیا، اور آج وہ اپنی قوت کو اس قدر منظم کر چکے ہیں، اس قدر مضبوط کر چکے ہیں کہ وہ آپ کی 97% آبادی میں بھی، آپ کی 97% اکثریت کے باوجود وہ آپ کا حق چھیننے پر چل رہے ہیں۔ لیکن ہم پھر بھی سوئے ہیں۔ دعا کرو خدا تعالیٰ ہمارے سنیوں کو بیدار کر دے۔ ہم جس خواب غفلت میں مبتلا ہے، خالق کائنات ہمیں اس خواب غفلت سے نجات دے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ معراج کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے واپسی پر، ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، رات میں آپ کے حجرہ مبارک میں حاضر ہوا تھا، آپ رات اپنے بستر پر موجود نہیں تھے، آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، رات کو خالق کائنات نے مجھے اپنے پاس مہمان کی حیثیت سے بلایا تھا، میں خداوند کائنات کے ہاں معراج پر گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آمنا وصدقنا یا رسول اللہ، میں ایمان بھی لے آیا، میں تصدیق بھی کرتا ہوں۔ حضور نے پوچھا ابو بکر، کیا تو میرے اس دعوے پر دلیل نہیں مانگتا؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ جب میں نے آپ کی نبوت مان لی، آپ کی رسالت مان لی، میں اس بات پر ایمان لے آیا کہ آپ کی زبان اقدس پر آنے والی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس کے بعد جو بات بھی آپ کی زبان اقدس سے نکلے گی اس کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ آنکھیں بند کر کے ابو بکر صدیق ایمان لے آئے، اور دوسری طرف ابو جہل تھا، وہ اپنے کارندے اکٹھے کر کے لایا، آ کے کہنے لگا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے ہو. جو سفر ہم 3 مہینے میں طے کرتے ہیں وہ سفر رات کے ایک مختصر حصے میں تم نے کیسے طے کر لیا؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو ہمیں بتاؤ مسجد اقصی کے ستون کتنے ہیں، مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں؟ ابو جہل نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ پرکھا. کیوں بھائی؟ کس کی کسوٹی پہ پرکھا؟ اونچی آواز سے. ایک طرف ابو بکر تھا جس نے نبی کی بات کو ایمان کی کسوٹی پہ پرکھا، دوسری طرف ابو جہل تھا جس نے نبی کی بات کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھا. معلوم ہوا کہ نبی کی بات کو ایمان کی کسوٹی پہ پرکھنے والا ابو بکر ہے اور نبی کی بات کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھنے والا ابو جہل ہے. کیوں بھائی؟ بات غلط تو نہیں کہہ رہا. نبی کی بات کو ایمان کی کسوٹی پہ پرکھنے والا کون ہے؟ ابو بکر. اور آج کے دور میں بھی نبی کی بات کو ایمان کی کسوٹی پہ پرکھنے والا صدیقی. کیوں بھائی؟ نبی کی بات کو ایمان کی کسوٹی پہ پرکھنے والا صدیقی ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ دعویٰ یہ کرے کہ مجھے ابو بکر سے محبت ہے لیکن نبی کی بات کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ پرکھے. یہ دعویٰ اس کا درست نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ دعویٰ تو یہ کرے کہ میں ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں. جب ابو بکر صدیق سے محبت ہے تو ابو بکر کی طرح نبی کی بات پر آنکھیں بند کر کے ایمان لانا ہوگا. اگر آنکھیں بند کر کے نبی کی بات پر ایمان نہیں لا سکتا تو اس کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ میں ابو بکر صدیق کا ماننے والا ہوں. کیوں بھائی؟ اور جو آج کے دور میں نبی کی بات کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھے تو وہ کس کا ماننے والا ہوا؟ کیوں بھائی؟ ذرا اونچی آواز سے، گھبرائے نہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. آج کے دور میں نبی کی بات کو ایمان کی کسوٹی پہ پرکھنے والا کس کا پیروکار ہے؟ اور آج کے دور میں نبی کی بات کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھنے والا کس کا پیروکار ہے؟ اور آپ نبی کی بات کو کس کسوٹی پہ پرکھتے ہیں؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے. آپ نبی کی بات کو ایمان کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں. نبی نے ابو بکر کو اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا. آپ نبی سے کوئی دلیل مانگتے ہیں؟ اپنی عقل کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں. نبی نے اپنے 10 صحابہ کو، 10 مبشرہ کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی. آپ نبی کی بات کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں؟ کیا آپ نبی کے معراج والی بات کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں؟ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، لہذا ہم بھی ابو بکر کی اتباع میں نبی کی بات کو ایمان کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں، عقل کی کسوٹی پہ نہیں پرکھتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین ہم تک پہنچا ہے اجماع امت سے. اجماع، ذرا سوچو میری طرف، دین ہم تک پہنچا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وساطت سے، اجماع امت کے ذریعے، ائمہ مجتہدین اور محدثین کے ذریعے دین ہم تک پہنچا. آج اگر ہم یہ دعویٰ کر لیں کہ میں دین کو اپنی عقل اور کسوٹی کے مطابق سمجھنے کی کوشش کروں گا تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ دین ہمیں کبھی سمجھ نہیں آ سکتا. دین ہمیں کبھی سمجھ. ہمارے ملک میں اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ وہ کس امام کے مقلد ہیں؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے. ہمارے ملک کی اکثریت اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کی ہے. کیوں بھائی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کی اکثریت ہمارے ملک میں موجود ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہمارے ملک میں موجود. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہمارے ملک میں موجود نہیں ہیں. امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے مقلدین ہمارے ملک میں کہیں موجود نہیں ہیں. میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، صرف آج کی بات میں نہیں کرتا. اس بر صغیر میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث سیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اور اس سے پہلے صرف اور صرف
دو ہی فرقے تھے، ایک اہل سنت والجماعت کا اور ایک شیعہ حضرات کا. ایک اونچی آواز سے، ایک اہل سنت والجماعت کا اور دوسرا شیعہ حضرات کا. انگریز نے اپنی ضرورت کے لیے یہ ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہ جب تک مسلمانوں کے پاس فقہ موجود ہے اس وقت تک مسلمان اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کر سکتے، لہذا ان کے دلوں سے، ان کے دماغوں سے فقہ کا تصور ختم کر دیا جائے. یہ انگریز کی سازش تھی. یہ کس کی سازش تھی؟ ان کی آواز سے. انگریز کی یہ سازش تھی کہ ان کے دلوں سے فقہ کا تصور ختم کر دیا جائے تاکہ یہ دین کو، قرآن کو، حدیث کو اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنے شعور کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں. اور جب یہ اپنی سمجھ کے مطابق سمجھیں گے، اپنی عقل کے مطابق سمجھیں گے تو ضرور گمراہ ہوں گے، اور ان کو گمراہ کرنا ہی ہماری کامیابی ہے. جب تک یہ گمراہ نہیں ہوتے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی لیے انگریز جنرل نے اپنی پارلیمنٹ کے اجلاس میں قرآن مقدس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر یہ اعلان کیا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے پاس یہ کتاب موجود ہے اس وقت تک مسلمانوں کو غلام بنا کر دنیا کی کوئی طاقت ان پر حکومت نہیں کر سکتی. یہ کتاب جب تک مسلمانوں کے پاس موجود ہے اس وقت تک مسلمانوں کو غلام بنا کر دنیا کی کوئی طاقت ان پر حکومت ہے. تو منصوبہ کیا بنا؟ منصوبہ بن گیا کہ قرآن مقدس کے نسخوں کو جلا دیا جائے، مسجدوں سے بھی نکالو، گھروں سے بھی نسخوں کو برآمد کرو، اور جہاں جہاں یہ قرآن ملے اس کو نکال کر دہلی کے بازاروں میں، چوکوں میں لا کر اس کو نظر آتش کر دیا جائے، یا اس کو گنگا اور جمنا میں بہا دیا جائے، پانی میں پھینک دیا جائے. یہ سازش تیار ہو گئی. گھروں سے قرآن نکالے گئے، مسجدوں سے نکالے گئے، قرآنوں کو آگ لگا کر چوکوں میں رکھ کر آگ لگائی گئی اور ان کو گنگا اور جمنا میں بہایا گیا تاکہ نہ یہ قرآن مسلمانوں کے پاس ہوگا اور نہ مسلمان اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں گے. دہلی کی جامع مسجد میں بھی قرآن نکالنے کے لیے پولیس آئی. انہوں نے قرآن پاک نکالے تاکہ یہاں سے قرآن نکال کر ان کو جا کر چوک میں آگ لگا دی جائے. دہلی کے جامع مسجد کے خطیب نے ان سے پوچھا، بتاؤ یہ کتاب تو ہماری ہے، یہ قرآن تو ہمارا ہے، تم اس کو لے جا کر کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم اس کو جلا دیں گے. کیوں جلاؤ گے؟ اس لیے کہ جب تک یہ قرآن تمہارے پاس موجود ہے اس وقت تک تم ہماری حکومت تسلیم نہیں کرو گے. ہم اس قرآن کو جلانا چاہتے ہیں. خطیب مسجد کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. کہنے لگا، ظالمو، تم قرآن کے نسخوں کو تو جلا دو گے لیکن وہ لاکھوں انسان جن کے سینوں میں خدا نے یہ قرآن محفوظ کر دیا ہے ان کے سینوں سے قرآن کو کس طرح مٹاؤ گے؟ توحید-sunnah.com لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں خدا نے یہ قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، اس کو ان کے سینوں سے کیسے ختم کرو گے؟ اس نے اپنے 10 سال کے بچے کو بلایا، اس کو منبر پہ کھڑا کر دیا، اسے کہا بیٹا ذرا ان کو قرآن سناؤ. اس 10 سال کے بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا. پہلا سپارہ ختم کیا، دوسرا ختم کیا، تیسرا ختم کیا. وہ 10 سال کا بچہ قرآن پڑھتا جا رہا تھا. انگریز پولیس نے قرآن الماریوں میں واپس رکھ لیے. کہنے لگے ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ان کے پاس قرآن اسی طرح ہوگا جس طرح ہمارے پاس تورات، زبور، انجیل ہے. شاید قرآن ان کے پاس اسی طرح ہوگا، لیکن ہمیں احساس نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ قرآن ان کے 10 سال کے بچوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہو چکا ہے. اس کتاب کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. اس کتاب کو دنیا کی کوئی طاقت ختم کرے گی کیسے؟ یہ کس کی حفاظت میں ہے؟ یہ اللہ کی حفاظت میں ہے، یہ خالق کائنات کی حفاظت میں ہے. وہ اتنے بڑے طاقتوں کے مالک کی حفاظت میں ہے جس کے سامنے دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائے اس ایک کا مقابلہ وہ اپنے کن کے اشارے سے دنیا کی ساری طاقتیں اس کو نابود کر دے. اس بات پر قادر ہے یا نہیں؟ قدرت رکھتا ہے نا، اپنے ایک ہی اشارے سے دنیا کی ساری طاقتوں کو پامال کر دے.
دنیا کی ساری طاقتوں کو ختم کر دے، وہ قادر مطلق ہے۔ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خالق کائنات نے لیا ہے۔ اس نے تورات کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا، اس نے زبور کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا، اس نے انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا، اس نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اور قرآن ہمارے عقیدے کے مطابق، ہمارے نظریے کے مطابق آج بھی دنیا میں اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا۔ کیوں بھائی؟ اسی حالت میں موجود ہے یا نہیں؟ تو انگریز نے یہ سازش تیار کی کہ قرآن کو ختم کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، لہذا فقہ کے خلاف ان کے دل میں تنفر پیدا کر دو۔ جب فقہ کے خلاف تنفر پیدا ہوگا، امام ابو حنیفہ اور ائمہ مجتہدین کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی، پھر یہ حدیث کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جب قرآن اور حدیث کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر یقیناً یہ گمراہ ہوں گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہی جو انگریز نے سوچا تھا، جس کی انگریز نے سازش بنائی تھی کہ جن لوگوں کے دل میں تقلید کے خلاف اور فکر کے خلاف نفرت پیدا کی گئی، ان لوگوں کی اکثریت یا مرزائی ہو گئی یا منکرین حدیث ہو گئی۔ حتیٰ کہ اس میں ایک فرقہ ایسا بھی آیا نیاز فتح پوری کا، جو غیر مقلد تھا، جس کے دل میں فکر کے خلاف نفرت پیدا ہوئی، بلاخر اس نے حدیث کا انکار کیا، اور حدیث کا انکار کرنے کے بعد اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں قرآن کو کلام اللہ تسلیم نہیں کرتا، میں قرآن کو کلام اللہ تسلیم کرنے کے لیے جب تک فقہ کے خلاف نفرت پیدا نہ ہوتی اس وقت تک حدیث کا انکار ممکن نہیں تھا، اس وقت تک قرآن کا انکار ممکن نہیں تھا۔ لہذا انگریز نے یہ سازش تیار کی کہ سب سے پہلے فقہ کے خلاف مسلمانوں کے دل میں نفرت پیدا کی جائے۔ اپنے منصوبے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے، اپنے منصوبے میں۔ میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی غیر مقلد تھا، نیاز فتح پوری بھی غیر مقلد تھا۔ میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا کہ عبداللہ چکرالوی جس نے حدیث کا انکار کیا وہ غیر مقلد تھا، سر سید احمد خان جو قرآن کی تفسیر بالرائے کرتا ہے، معجزات کا ساتھ انکار کرتا ہے، وہ غیر مقلد تھا۔ میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا کہ اسلم جراج پوری جس نے حدیث کا انکار کیا وہ غیر مقلد تھا۔ میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا کہ ہندوستان کا ہر کتنا ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر پیدا ہونے والے ہر کتنے کی بنیاد پر تکلیف ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ بر صغیر کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر پیدا ہونے والے ہر فتنے کی بنیاد پر کیا تقلید ہے؟ خواہ قرآن کی تفسیر بالرائے کرتا ہے، معجزات کا ساتھ انکار کرتا ہے، وہ غیر مقلد تھا۔ میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا کہ اسلم جراج پوری جس نے حدیث کا انکار کیا وہ غیر مقلد تھا۔ میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا کہ ہندوستان کا ہر کتنا ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر پیدا ہونے والے ہر کتنے کی بنیاد پر تکلیف ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ بر صغیر کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر پیدا ہونے والے ہر فتنے کی بنیاد پر کیا تقلید ہے؟ خواہ وہ انکار حدیث کے حیثیت سے سامنے آئے یا انکار معجزات کی حیثیت سے سامنے آئے یا انکار ختم نبوت کی حیثیت سے سامنے آئے، کسی حیثیت سے بھی وہ سامنے آئے، وہ اس کی بنیاد کس بات پر ہے؟ اونچی آواز سے اس کی بنیاد پر کے تقلید پر۔ اور میں اس کے ساتھ ہمارے ہاں ایک کتنا ہے انکار حیات النبی کا۔ کون سا؟ انکار حیات الانبیاء کا ایک کتنا ہمارے ہاں، اور میں صاف کہتا ہوں کہ اس کتنے کی بنیاد بھی پر کیا تقلید ہے، ایک کتنے کی بنیاد بھی، اس کتنے کی بنیاد بھی پر کیا تقلید ہے۔ کیوں؟ جب انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو چھوڑ دیا، جب علماء دیوبند کے متفقہ مطلب کو چھوڑ دیا، جب اہل سنت والجماعت کے اجماع کو نظر انداز کر دیا اور قرآن کی چند آیات کو اپنی عقل کی کسوٹی پر، اپنے شعور کی کسوٹی پر پرکھ کر ایک نئے عقیدے کو جنم دیا، تو یہ غیر مقلد نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ بھائی تقلید اسی کا نام ہے نا کہ پہلے اکابر کی بات کو مان لیں۔ میں دیوبندی ہوں بحمداللہ تعالی، آپ بھی دیوبندی ہے یا نہیں؟ بھائی دیوبندی اسے ہی کہتے ہیں نا جس کو علماء دیوبند پر اعتماد نہ ہو۔ کیوں بھائی؟
ہنفی اسے کہتے ہیں نا جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کو شرک قرار دے. کیوں بھائی کیا بات ہے؟ آپ میرا خیال میری بات سمجھ نہیں آ رہی. سنی اسے کہتے ہیں جو سنت رسول پہ عمل نہ کرے. جس کے لیے سنت رسول حجت نہ ہو سنی وہی ہے. سنی وہ ہے جس کے لیے سنت رسول حجت نہ ہو. حنفی وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کو شرک قرار دے. دیوبندی وہ ہے جس کو علماء دیوبند پر اعتماد نہ ہو. تو بھائی بات صحیح کر رہا ہوں نہیں غلط کہی میں نے. سنی کون ہے؟ جس کے لیے سنت رسول حجت ہو. سنت رسول جس کے لیے. اور حنفی کون ہے؟ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید. اور دیوبندی کون ہے؟ جس کو علماء دیوبند پر اعتماد. میں یہ پوچھتا ہوں جب دعویٰ یہ ہے ہم دیوبندی ہیں ہم حنفی ہیں ہم سنی ہیں لیکن حیرت کی بات ہے جب علماء دیوبند کے مسلک کی بات آئے گی تو المحنت کو اٹھا کر پھینک دیں گے. جب فقہ حنفی کی بات آئے گی تو شرعی اکثر کو اٹھا کر پھینک دیں گے. جب سنت رسول کی بات آئے گی تو الانبیاء واحیان کی قبورہم یصلون کی روایت کا اتنا عجیب انداز میں مذاق اڑائیں گے جیسا منکرین حدیث کی حدیث کا مذاق نہیں اڑاتے. تو یہ ترک تقلید نہیں تو کیا ہے؟ تو بھائی یہ ترک تقلید ہے یا نہیں؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کائنات کے مسلمانوں کے اندر پیدا ہونے والے ہر فتنے کی بنیاد ترک تقلید ہے. ہر فتنے کی بنیاد کیا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے تاکہ آپ کو بھی سبق جو ہے نا ازبر ہو جائے آپ کے ذہن میں بھی بات آ جائے. ہر فتنے کی بنیاد ترک تقلید ہے. اور یہ انگریز نے سازش تیار کر کے غیر مقلدین کا فتنہ برپا کر دیا اور ایک طرف غیر مقلدین کا فتنہ برپا کیا تاکہ تم فقہ حنفی کے خلاف محاذ آرائی قائم کر دو. فقہ حنفی کی خامیاں نکالو. وہ فقہ حنفی جس کو ہندوستان کے 500 جید علماء عالمگیری کی صورت میں مسلمانوں کے سامنے پیش کرو. تم اس عالمگیری کا مذاق اڑاؤ. تم اس فقہ کا مذاق اڑاؤ جس کو قرون اولا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شاگردوں نے جسے مرتب کیا. تم اس فقہ کا مذاق اڑاؤ. اسے فقہ حنفی کی خامیاں نکالنے کے لیے اسے فقہ حنفی کے خلاف محاذ قائم کرنے کے لیے لگا دیا. اور دوسری طرف انگریز نے ایک نئی فقہ جس سے اس سے پہلے دنیا کائنات میں کوئی تصور نہیں تھا وہ فقہ قائم کر دی فقہ جعفری کے روپ میں. فقہ میں وہ تقابل کی بات کر رہا ہوں. میں تقابل کی بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف انگریز نے یہ کتنا پیدا کیا کہ تم فقہ حنفی کی مخالفت کرو اور دوسری طرف انگریز نے سازش تیار کر کے فقہ جعفری کا وجود تیار کیا جس کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوخ کر دیا. حالانکہ دنیا کے کسی خطے میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی کوئی فقہ کسی فقہ کا وجود نہیں تھا. آپ کتابوں کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے پہلے دنیا کے کسی خطے میں فقہ جعفری کا وجود نہیں تھا. امام جعفر صادق کی کوئی مستقل فقہ دنیا میں موجود نہ تھی. امام جعفر صادق کی تمام تعلیمات کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فقہ کے اندر شامل کیا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ کر فقہ حنفی کو مرتب و مدون کیا. حقیقت میں فقہ جعفریہ یہی فقہ حنفی تھی. لیکن انگریز کو معلوم تھا کہ اگر ان کے دلوں سے فقہ حنفی کے خلاف ان کے دلوں میں فقہ حنفی کے خلاف نفرت پیدا نہ کی گئی اور ایک نئی فقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بلند ہستی کی طرف سے زیادہ مقام والی زیادہ عزت والی ہستی کی طرف سے اگر ایک نئی فقہ قوم کو نہ دی گئی تو یہ قوم کبھی بھی آپس میں لڑنے پر آمادہ نہ ہوگی. اب یہ بات تو ہے تو بھائی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں نا. کیوں بھائی؟ لہٰذا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا مقام زیادہ ہے نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا مقام زیادہ ہے. جب ہمارے سامنے دو فقہ آئیں گی ہمارے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی ہاں بھائی مسلمانوں سوچ لو اگر تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ مانتے ہو یا ان کے استاد کی بات مانتے ہو کیوں بھائی تو پھر ہمارے دل میں خواہ مخواہ یہ بات آئے گی بھائی استاد کی بات بہر صورت استاد کی بات ہے. کیوں بھائی یہ بات دل میں آئے گی کہ استاد کی بات
بہر صورت استاد کی بات ہے، استاد کا مقام زیادہ ہے، استاد کی عزت زیادہ ہے، اور استاد بھی وہ جو خاندان نبوت کا شہزادہ ہے، جس کا تعلق خاندان نبوت کے ساتھ ہے، جو نبی کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، اپنے وقت کا امام ہے۔ جب بات نبی کے خاندان نبوت کے شہزادے کی آئے گی، اس وقت ایک جید عالم کی آئے گی، استاد کی بات آئے گی، تو ہمارا ذہن لامحالہ اس طرف جائے گا کہ ہم ابو حنیفہ کی بات پر جعفر صادق کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ جہاں بھائی بات آئے گی نا تو پھر یہ ٹکراؤ آ جائے گا۔ پھر ٹکراؤ کس کا ہوگا؟ ہمارے ہاں تو ٹکراؤ ہمارا اور ان کا ہوگا، لیکن در حقیقت یہ ٹکراؤ امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ در حقیقت یہ ٹکراؤ جو فقہ جعفری اور فقہ حنفی کے روپ میں آئے گا، یہ میرا اور آپ کا ٹکراؤ نہیں، شیعہ اور سنی کا ٹکراؤ نہیں، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ٹکراؤ آئے گا۔ اور جب ہم نے ان کو آپس میں ٹکرا دیا تو لامحالہ اگر ہم حنفی ہیں تو ہمارے دل میں امام جعفر صادق کے خلاف نفرت پیدا ہوگی، اور وہ جو جعفری فقہ کے دعوے دار ہیں ان کے دل میں امام ابو حنیفہ کے خلاف نفرت پیدا ہوگی۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم ایک امام کے مستند عالم دین کے علم سے محروم ہو جائیں گے۔ تو بھائی بات نتیجہ تو پھر یہی نکلے گا، ہم اگر حنفی ہیں، ہمارا ٹکراؤ امام جعفر صادق کے ساتھ ہو جائے، ہم فقہ حنفی، خدا نہ کرے انشاءاللہ کبھی ہمارا ٹکراؤ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوگا نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہوں کہ اگر ٹکراؤ ہماری فقہ کا فقہ جعفریہ کے ساتھ ہو جائے تو پھر یہ ٹکراؤ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوگا، اور ہمارے دل سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف نفرت پیدا ہوگی کہ نہیں؟ کیوں؟ میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیے، ان کی فقہ جعفری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو گند بھرا ہے، اگر مان لیا جائے ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے کہ یہ فقہ حقیقتاً امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے، تو معلوم یہ ہوگا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بھی دل میں بھی امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نفرت تھی۔ کیوں بھائی؟ دیکھیے، جس طرح ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتے ہیں، کیوں بھائی؟ کرتے ہیں یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو قابل عزت اور عظمت جانتے ہیں۔ جب بات اگر خدا نہ خواستہ کسی مقام سے ٹکراؤ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا آ جائے تو لامحالہ ہم ترجیح امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو دیں گے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں گے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیے، اگر کہیں ٹکراؤ امام جعفر صادق کا امام ابو بکر کے ساتھ آ گئے تو ترجیح کس کو دو گے؟ کیوں بھائی؟ اگر کسی مقام سے ٹکراؤ امام جعفر صادق کا امام ابو بکر کے ساتھ آ جائے، امام عمر کے ساتھ آ جائے، امام عثمان کے ساتھ آ جائے، امام معاویہ کے ساتھ آ جائے تو پھر ترجیح کس کو دو گے؟ کیا پھر بھی امام جعفر صادق کے قول کو ترجیح دو گے؟ کیوں بھائی؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر ان کی فقہ کو حقیقتاً فقہ جعفری مان لیا جائے کہ وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہی کی فقہ ہے، تو اس میں حضرات ثلاثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف جو بکواسات لکھی گئی ہے، اگر ان کو مان لیا جائے کہ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ علیہ باللہ تعالیٰ یہ ان کے اقوال ہیں، تو کیا ہمارے دل میں امام جعفر صادق کے خلاف نفرت پیدا نہیں ہوگی؟ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم عمر فاروق کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم عثمان غنی کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نبی کی مقدس سماج صحابہ کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ساری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں، نبی کے صحابہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ امام جعفر صادق کا مقام اپنے مقام پہ بڑا زیادہ، لیکن نبی کے صحابہ کے برابر نہیں۔ بھائی امام جعفر صادق صحابی تو نہیں ہے، جہاں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا مقام میں مان لیتا ہوں کہ امت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد سب سے زیادہ، یہ بات میں مان لوں گا،
لیکن اگر یہ کہا جائے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا مقام نبی کے صحابہ کے مقابلے میں ترازو کے پلڑے میں رکھ کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو زیادہ کیا جائے تو یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف. تو انگریز نے ایک طرف غیر مقلدین کا فتنہ پیدا کیا جس نے فقہ حنفی کے خلاف تقریروں میں تحریروں میں ایک طوفان بدتمیزی پیدا کر دیا. فقہ تو بڑا گند ہے جی، فقہ میں تو یہ بھی ہے جی، فقہ میں تو یہ بھی ہے جی، فقہ میں تو یہ بھی ہے جی. میں سوال کیا کرتا ہوں، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ فقہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. میں سوال کیا کرتا ہوں، آؤ فقہ کے مسائل لکھو اور اس کے مقابلے میں حدیثیں اور قرآن کی آیتیں لکھو تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ فقہ کا کون سا مسئلہ قرآن کی کس آیت کے خلاف ہے، فقہ کا کون سا مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کون سی حدیث کے خلاف ہے. اگر فقہ کے مسائل کے مقابلے میں تم نہ تو قرآن کی آیت پیش کر سکو نہ نبی کی حدیث پیش کر سکو، اس کے باوجود تم فقہ کے مسائل کو قرآن اور حدیث کے خلاف قرار دو تو یہ تمہاری عقل کا فطور ہے. توحید-sunnah.com تمہارے یہ چل رہا تھا کہ ہمارے ہاں انگریز نے ایک طرف سے یہ فتنہ پیدا کر دیا اور دوسری طرف فقہ جعفریہ کا ایک مستقل وجود ہمارے سامنے پیش کر دیا، جس کے بارے میں آج ہمارے سنی مسلمانوں کے بہت سے افراد ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب اگر تم فقہ شافعی کو گوارا کر سکتے ہو، امام احمد بن حنبل کی فقہ کو گوارا کر سکتے ہو، امام مالک کی فقہ کو گوارا کر سکتے ہو، تو تمہارے لیے کون سی چیز مانے ہے کہ تم امام جعفر صادق کی فقہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں؟ ہمارے اپنے سنی مسلمان ہم سے سوال کرتے ہیں. تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ جب انگریز کی سازش سے پہلے دنیا کے کسی خطے میں فقہ جعفریہ کا مستقل وجود تھا ہی نہیں تو معلوم ہوا یہ انگریز کی سازش کے تحت اس کو فقہ جعفریہ کے نام سے صرف اہل سنت والجماعت کو لڑانے کے لیے، مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو کمزور کرنے کے لیے اس کو ایک مستقل فقہ بنایا گیا ہے، ورنہ اس کا مستقل دنیا کے کسی خطے میں وجود نہیں تھا. اب میں چند ایک مثالیں آپ کو دے کر سمجھاتا ہوں اور اس کے بعد اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. فقہ جعفریہ میں فقہ جعفریہ کی نسبت کس کی طرف ہے؟ کیوں بھائی ذرا اونچی آواز سے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف فقہ جعفریہ کی نسبت ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان نبوت سے تعلق رکھتے تھے. اب ان کے نزدیک، ان فقہ جعفریہ والوں کے نزدیک کلمہ کون سا ہے؟ کیوں بھائی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفتہ بلا فضل، یہی کلمہ ہے. ان کا کلمہ فقہ جعفریہ والوں کا کلمہ وہ جو اہل سنت و جماعت کا کلمہ نہیں ہے نا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس امام کی طرف نسبت کر کے جس فقہ کے نام پر تم ملک میں لڑائی پیدا کر رہے ہو، کیا اس امام کا کلمہ یہی تھا؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا کلمہ یہی تھا. اور یہ ہمارا چیلنج ہے اہل سنت والجماعت کے اس پلیٹ فارم پر، ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ تم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یا اپنے ائمہ میں سے کسی امام کے قول سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کا کلمہ وہ ہو جو تمہارا کلمہ ہے. ہم ثابت کرتے ہیں ان کا کلمہ وہ تھا جو ہمارا کلمہ ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا کلمہ وہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہم تک پہنچایا. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی آذان وہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے حاصل کی اور ہم تک پہنچائی. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نماز وہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے حاصل کی اور ہم تک. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے زکوٰۃ کے قوانین وہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے حاصل کی اور ہم تک. نہ تمہاری زکوٰۃ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ والی
نہ تمہاری نماز امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ والی، نہ تمہاری آذان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ والی، نہ تمہارا جینا مرنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ والا۔ تمہارا جینا مرنا بھی تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ والا نہیں۔ تمہاری شادی اور غمی کی یہ کرتوتیں یا رسومات جو تم کرتے ہو یہ بھی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں، ان کا بھی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ثبوت نہیں۔ اور بالخصوص آج کے اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں، یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے کنڈے کرتے ہیں، اسی مہینے میں کرتے ہیں، رجب میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈے کرتے ہیں، حلوہ پکتا ہے اور خدا جانے کیا کیا پکتا ہے، کھیر پکتی ہے اور بڑا کچھ پکاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے یہ جو کنڈے تم کرتے ہو، کیا یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں ہے؟ اور پھر آپ حضرات کو تو معلوم ہوگا یہ کنڈے کیوں کرتے ہیں۔ اس دن یہ خوشی مناتے ہیں، اس دن یہ خوشی مناتے ہیں اس چیز کی، اس دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے پیغام موت تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان رابطیوں اور خارجیوں کا ناک میں بند کر رکھا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، ان کی موت، ان کی وفات ان کے لیے جشن کی حیثیت رکھتی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم آج کے دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جشن منائیں تو یہ سنی جو ہے یہ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے، یہ ہمیں ماریں گے، ہماری پٹائی کریں گے، ہماری بات ان پر اثر نہیں کرے گی۔ لہذا ایسے انداز سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جشن منایا جائے کہ سنیوں کو بھی شبہ نہ ہو، سنیوں کو بھی شبہ نہ ہو۔ اور انہوں نے سنیوں کو برگلا لیا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈے کے نام سے۔ اب کنڈے کرتے تو امام جعفر صادق کے نام سے ہے، لیکن در حقیقت یہ امیر شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جشن ہوتا ہے۔ اب ہم سنیوں نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے جشن میں ہم نے ان کے ساتھ یہ کنڈوں میں شریک ہو کر ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے؟ کیوں بھائی؟ ہمارے ہاں بھی تو بعض سنیوں کے گھروں میں پکتے ہیں نا، غیر شعوری طور پر نہ صحیح، غیر شعوری طور پر صحیح، بے سمجھی میں صحیح، لیکن غیر شعوری طور پر بے سمجھی میں ان کے مسلک کی ترجمانی کرنا یا ان کے ساتھ مل بیٹھنا یہ بھی تو جرم ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ان کے ساتھ برابر ٹھہرے یا نہ ٹھہرے؟ اس لیے آج ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا ہے، اس بات پر ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اس ملک میں ہماری اکثریت ہے، اس ملک میں ہم نے قربانیاں دی ہیں، لہذا اس ملک کو سنی اسٹیٹ قرار دینے کے لیے، اس ملک میں فقہ حنفی کو بطور پبلک لا نافذ کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے سینٹ کے اندر جو بل پیش کیا ہے، کیا آپ تمام حضرات اس بل کے ساتھ متفق ہیں؟ کیوں بھائی؟ لیکن ان ترامیم کے ساتھ جو ترامیم تحریک خدام اہل سنت والجماعت کی طرف سے پیش کی گئی ہے، کیا آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ اس ملک کو سنی اسٹیٹ قرار دیا جائے؟ کیا آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملک میں فقہ حنفی کو بطور پبلک لا نافذ کیا جائے؟ کیا آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ اس ملک میں اسلام کے نام پر وہی حکومت قائم ہو سکتی ہے، وہی قانون آ سکتا ہے جس کی بنیاد خلفائے راشدین کے اصول خلافت پر مبنی ہوگی؟ خلفائے راشدین کے اصول خلافت سے ہٹ کر اسلام کے نام پر جو قانون بھی آئے گا وہ دھوکہ ہوگا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس ملک میں اسلام نافذ کیجیے، خلفائے راشدین کے اصول خلافت پر مبنی اس ملک کو سنی اسٹیٹ قرار دیا جائے، اس ملک میں فقہ حنفی کو بطور پبلک لا نافذ کیا جائے، اور ہم اپنے سند کے علماء سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس شریعت بل میں ان چیزوں کا اضافہ کر کے یہ ترامیم کر کے اس بل کو اسمبلی کے اندر دوبارہ پیش کریں، اور ہم اپنے حکمرانوں سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ شریعت بل کو عوام کے سامنے مشتہر کرنے کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں، عوام کے سامنے مشتہر کرنے کا حکومت کے پاس کوئی جواب اونچی آواز سے کیوں؟ میں ایک بات کیا کرتا ہوں، جناب صدر مملکت، آپ نے جب اس ملک میں مارشل لا نافذ کیا تھا تو عوام سے پوچھا تھا؟ کیوں بھائی؟ آپ سے ووٹ مانگے تھے کہ میں مارشل لا نافذ کروں یا نہ کروں؟ 8 سال تک تم نے اس ملک میں مارشل لا نافذ کیا رکھا، تم نے عوام سے رائے نہ لی، تم نے اسلام کے نام پر ریفرنڈم کرایا،
اسلام کے نام پر تم نے ووٹ حاصل کیے. جب یہ قوم ریفرنڈم میں اسلام کے نام پر ووٹ دے چکی ہے, اسلام کے نام پر تمہیں صدر منتخب کر چکی ہے, اس کے بعد کون سی گنجائش باقی ہے کہ تم اسلام کے نام پر پیش ہونے والے بل کو عوام کے سامنے مستحر کرنے کی تجویزیں پیش کرو کہ عوام کے سامنے یہ بل پیش کیا جائے. اگر عوام نے منظوری دے دی تو ہم قبول کر لیں گے, اگر عوام نے منظوری نہ دی تو ہم اس کو مسترد کر دیں گے. اس کی وجہ کیا تھی؟ میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ سوائے سے کچھ نہیں تھی کہ حکومت جانتی تھی اس ملک کا سوشلسٹ اس ملک میں اسلام نہیں چاہتا, اس ملک کا شیعہ اس ملک میں اسلام نہیں چاہتا. حکومت کو پتا تھا شیعہ بھی اس بل کی مخالفت کریں گے, سوشلسٹ بھی اس بل کی مخالفت کریں گے, کمیونسٹ بھی اس بل کی مخالفت کریں گے. لہذا جب اس ملک کا شیعہ اس بل کی مخالفت کرے گا, اس ملک کا کمیونسٹ اس بل کی مخالفت کرے گا, اس ملک کا سوشلسٹ اس بل کی مخالفت کرے گا, ہمارے پاس جواب ہوگا جناب عوام جو ہے اس بل کو نہیں چاہتے, لہذا ہمیں شریعت بل کو مطلق کرتے. بات سمجھ آئی؟ اس کو مستحر کرنے کی وجہ سمجھ آئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بل کو عوام کے سامنے مستحر کرنے کی تجویز پیش کرنے کے ساتھ ہی حکومت نے ہمیں یہ بتا دیا کہ حکومت اس ملک میں اسلام نافذ کرنے کے لیے مخلص نہیں ہے, ورنہ حکومت جانتی ہے اس ملک میں اکثریت مسلمانوں کی ہے. کیوں بھائی ملک میں اکثریت مسلمانوں کی ہے یا نہیں؟ کیا کوئی مسلمان ہے جو اسلام نہ چاہے؟ حکومت جانتی ہے اس ملک میں اکثریت مسلمانوں کی ہے, اس ملک میں اکثریت سنیوں کی ہے, وہ اسلام چاہتے ہیں. جب حکومت کو اس بات کی خبر ہے کہ یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے اور پاکستان کے ضابطے کے تحت, پاکستان کے قانون کے تحت جس کو پاکستان کی پارلیمنٹ تسلیم کر چکی ہے, اس ملک میں اسلام کے سوا کوئی قانون نہیں آ سکتا. پھر اسلام کے نام پر پیش ہونے والے بل کو عوام کے سامنے مستحر کرنے کی تجویز اس بات کی ثابت کرتی ہے کہ حکومت اس ملک میں اسلام نافذ کرنے کے لیے مخلص نہیں ہے. کیوں بھائی بات غلط تو نہیں کر رہا؟ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ جناب اس بل کو فنفور تحریک خدام اہل سنت والجماعت کی پیش کردہ ترامیم کے ساتھ فنفور منظور کیا جائے, اور منظور کرنے کے بعد فنفور اس ملک میں نافذ کیا جائے. اگر حکومت نے اس ملک میں اس بل کو منظور کر کے فوری طور پر شریعت بل کو نافذ نہ کیا تو ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ حکومت ایران کے خمینی اور پاکستان کے شیعہ کی پشتنائی کر رہی ہے, اور صرف ان کی وجہ سے اس ملک میں اسلام نافذ کرنا نہیں چاہتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کے سامنے جناب مولانا محمد فاروق صاحب بیان فرماتے ہیں. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. میرے بزرگوں اور دوستوں، برادران اہل سنت والجماعت، آپ حضرات کے سامنے ابھی تھوڑی دیر کے بعد فخر اہل سنت وکیل صحابہ قاضی اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کا دامت برکاتہ العالیہ کا بیان ہونا ہے.
آپ کی تشریف آوری سے قبل چند منٹ آپ حضرات کے سامنے بشارت کر رہا ہوں چند باتوں کی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اور یہ ملک پاکستان مملکت خداداد، اس کا پہلا نعرہ سب سے پہلے جو مسلم لیگ نے نعرہ دیا ہے کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. ہاتھ میں موزات، بغل میں قرآن. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بزرگوں سے سنا ہے، ہمیں یاد نہیں ہے، معلوم نہیں ہے پاکستان کیسے بنایا، کیسے بنا، کیسے مسلمانوں نے قربانیاں دی، کس طرح مسلمان بیٹیوں کی عصمت لوٹی گئی، کس طرح ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ایک آزاد ملک حاصل کرنے کے لیے. ہمیں معلوم نہیں ہے، ہماری پیدائش پاکستان کی ہے، لیکن بزرگوں سے سنا ہے مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور آج 40 سال گزر گئے، پاکستان بنے ہوئے، تو وہ نعرہ مسلم لیگ کا کدھر گیا؟ 30 سال تک کس ملک کے اوپر حکمران مسلم لیگ رہی؟ پاکستان کا جھنڈا لہرانے والا حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ ہے. بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے لوگ موجود تھے. محمد علی جناح صاحب نے کہا تھا علامہ صاحب جھنڈا آپ لہرائیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی تم میں سے دوسرے بزرگ بھی ہیں، ان کو کہو کہ جھنڈا لہرائیں، پرچم کشائی کریں. اس نے آگے سے جواب دیا جو کام آپ کر کے آئے ہیں ہم میں سے کسی نے وہ کام نہیں کر سکا. سرحد کا ریفرنڈم آپ کرا کر آئے ہیں، صوبہ سرحد کو پاکستان میں شامل کرنے والے آپ ہیں، اس لیے سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا آپ بلند کریں گے. جب انہوں نے کہا جھنڈا بھی بلند ہو گیا، سب کچھ ہوا، پھر انہوں نے کہا بھائی جس کا وعدہ کیا ہے قوم سے وہ بات پوری کرو. کہنے کہ مولوی صاحب وہ تو ویسے باتیں، وہ تو ویسے باتیں تھی. اب ہمارا سوال یہ ہے، جنرل صاحب ضیاء الحق صاحب نے ریفرنڈم کرایا، اس ریفرنڈم میں یہ پرچیاں جو شائع ہوئی ان میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اسلام آپ چاہتے ہیں، خوف رکھتے ہیں اسلام کی، تو مجھے ووٹ دے دیں، میں 5 سال اسلام کی خدمت کروں گا. تو اب جنرل صاحب کہتی ہے کہ میں بے بس ہو گیا ہوں، اسلام نافذ کرنے سے بے بس ہوں. شریعت بل جنرل صاحب کہتے ہیں جو سند میں پیش ہوا، جنرل صاحب کہتے ہیں آیا اس میں عوام کی تائید حاصل ہے یا نہیں؟ عوام کے سامنے پیش کرو، عوام شریعت کو مانتے ہیں یا نہیں؟ عوام اسلام کو مانتے ہیں یا نہیں؟ ہم پوچھتے ہیں کیا اسلام کے لیے ہندوستانی مسلمانوں نے کس لیے قربانیاں دی؟ ہندوستانی مسلمانوں نے اپنی بچیوں کو لٹایا کس لیے؟ ہندوستانی مسلمانوں نے اپنا مال لٹایا کس لیے؟ ہندوستانی مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے کس لیے؟ تم بتاؤ کس لیے پیش؟ اسلام کی خاطر
ابھی اس وقت قاری صاحب فرما رہے تھے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور مفسرین کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھو حبل کا معنی کیا لکھا ہے۔ مفسرین نے حبل کا معنی، حبل کی تفسیر لکھی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کو پکڑو، مضبوطی سے تھامو اور اسی میں تفرقہ نہ کرو۔ اب آپ حضرات بتائیں، جو اس کلمے کو پکڑ کر اس کلمے کا پرچم بلند کرتا ہے، جو اس کلمے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، جو اس کلمے کے لیے کریا پھر رہا ہے، جو اس کلمے کو پورے پاکستان میں جس نے پھیلا دیا، اصلی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور ایک ہے وہ شخص جو علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ، وہ کہتا ہے یہ کلمہ ہے۔ اب بتاؤ کلمے اختلاف کس نے کیا؟ اور ان کی تائید حاصل کرنے والے، ان کی عبادت کرنے والے، ان سے اپنی عبادت کروانے والے جماعت اسلامی، جو اب اسلام کرتی ہے، جب سے آئی ہے اسلام کرتی ہے، بتاؤ انہوں نے اسلام کی کیا خدمت؟ اب صاحب بھی لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اشارے پر چلتے ہیں کہ کیا اب گیلانی نے بیان دے دیا، اخباروں میں آیا، آپ حضرات پڑھتے ہیں گیلانی نے کہا کہ شیعہ تمہارے بھائی ہیں، شیعوں کو چاہیے کہ جماعت اسلامی کو اپنا سمجھیں۔ بھائی ہم تو پہلے سے کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی مسلمانوں کی تنظیم نہیں، وہ شیعوں کی تنظیم۔ مودودی اللہ سے شیعہ تھا اور اپنی شیعت کا اظہار نہیں کیا، اس نے وہ تقیہ باز کیا تھا، تقیہ کر کے۔ اور یاد رکھو امریکی ایجنٹوں، اس میں مراد میری جماعت اسلامی ہے، تمہاری پورے ملک میں کسی جگہ بھی انشاءاللہ العزیز تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ جیسا کہ حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے، میں خود لاہور میں موتی دروازے میں اس وقت 70 میں تھا، حضرت نے فرمایا تھا کہ 4 پیشن گوئیاں میں کرتا ہوں، مودودی امریکہ کے جھولی میں مرے گا اور میں اپنے شہر بفا میں مروں گا، اور مودودی مجھ سے پہلے مرے گا۔ اور یہ فرمایا کہ مودودی 3 یا 4 سیٹیں حاصل کرے گا پورے پاکستان میں سن 70 کے الیکشن میں۔ تو اب آپ حضرات بتائیں، حضرت ہزاروی رحمت اللہ علیہ کی بات کیا صحیح نکلی یا نہیں کہ مودودی امریکہ میں مرا اور بابا ہزاروی کہاں مرا، کہاں فوت ہوئے؟ بفا میں۔ اور مودودی حضرت ہزاروی سے پہلے فوت ہوا، حضرت ہزاروی بعد میں فوت ہوئے، اور جو پیشن گوئی حضرت نے فرمائی تھی، اور آپ جو ہمارے اپنے دوست طبیعت کے ساتھی ہمارے سامنے حضرت ہزاروی کو برا کہتے تھے، جب کہ مفتی اور ہزاروی گروپ بنے، ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا نہ تو ایک گروپ کے ساتھ شامل ہو کر دوسرے گروپ کی برائی بیان کرو، اور نہ دوسرے کے ساتھ شامل ہو کر دوسرے گروپ کی برائی بیان کرو، صحابہ کی تعریف۔ توحید-سنت.com اور اب وہی لوگ کہتے ہیں جو حضرت ہزاروی کو برا کہتے تھے، وہی لوگ اب کہتے ہیں ہزاروی کا موقف صحیح تھا، جو بات حضرت ہزاروی نے کی تھی وہ صحیح ہے، ہم صحیح نہیں تھے، وہ اب بھی نہیں سمجھتے۔ اب کہتے ہیں میرے پاس خود آئے، دور دور سے ساتھی آئے، ان ساتھیوں نے کہا جی قاضی صاحب کبھی تو لکھتے ہیں شیعوں کے خلاف، کبھی لکھتے ہیں مودودیوں کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں، ان کو کتابیں لکھنے کا جنون ہے، اور اب تو دیوبندیوں کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں۔ اور میں نے ان کو کہا بھائی کس دیوبندی کے خلاف کتاب لکھی؟ حضرت صاحب نے جی لال شاہ کے خلاف، لال شاہ جب کے دیوبند کا صاحب، اس کے خلاف کا حساب نے کتاب۔ میں نے اس کو کہا بھائی وہ چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو،
چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، جو کسی صحابی نبی کے کسی صحابی کے خلاف ہوگا، نبی کے کسی صحابی کے خلاف بکواس کرے گا، ہم اس کی قلم توڑ دیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا اگر دس چلا تو ہم اس کا دادی توڑ دیں گے۔ اور حضرت صاحب نے جو کچھ لکھا حضرت امیر معاویہ کے متعلق، حضرت امیر معاویہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور آپ کے سالے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف قلم اٹھاتا ہے اور دوسروں کا اپنا محب بنتا ہے یہاں خلفاء راستہ کا، کسی صحابی کا امیر معاویہ کو چھوڑو کسی بھی صحابی کا خلاف کوئی بھی قدم اٹھائے گا، اور تاریخ خدان علیہ سنت والجماعت اس کے مقابلے کے لیے انشاءاللہ میدان عمل جائے۔ اور کچھ دنوں کے بعد دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دفتر سے، چکوال کے دفتر سے میرے پاس ہے، اور پھر ان ساتھیوں کے پاس خود گیا، خود جا کر بتایا اب بتاؤ دیوبندی قاضی مومن حسین صاحب ہیں یا لال ہے؟ لال صاحب لکھ دیا جو موقف قاضی مومن حسین صاحب کا ہے، وہی موقف علماء دیوبند کا ہے، وہی موقف حضرت مدنی کا ہے، وہی موقف قاسم نانوتوی کا ہے، وہی موقف حضرت رشید احمد گنگوئی کا ہے، وہی موقف مہاجر مکی کا ہے، تمام علماء دیوبند کا موقف وہی تھا جو قاضی مومن حسین صاحب کا موقف ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات یاد رکھیں، یہ سب لوگ قاضی صاحب کے جو بھی مخالف ہیں، یہ سب لوگ انشاءاللہ لذیذ ایک نہ ایک دن ان سب کو پرچے میں حق یار کے نیچے آنا پڑے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلامی آئین نہ تو مسلم لیگ سے 30 سال تک بنا، نہ مسلم لیگ نے اس کو نافذ کیا، اور نہ جنرل ضیاء الحق صاحب سے بنا، نہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے ووٹیں اسلام کے لیے لی، جنرل ضیاء الحق صاحب اسلام کے لیے آیا، جنرل ضیاء الحق صاحب نعرہ اسلام کا مارتا ہے، لیکن جنرل ضیاء الحق صاحب نے اسلام کے لیے کام کوئی نہیں کیوں؟ سب سے پہلے جدا کرنے والا نصاب تعلیم کو شیعوں کے لیے 9ویں اور 10ویں جماعت میں علاوہ نصاب راج ہے پاکستان میں، سنی طلباء کے لیے علاوہ نصاب راج ہے، اور جب کہ شیعوں سے زکات نہیں کاٹی جاتی، شیعوں کے اکاؤنٹوں سے زکات نہیں نکالی جاتی، جو فارم پر کر کے دیتا ہے میں شیعہ ہوں اس کی زکات نہیں نکالی جاتی، جو سنی ہے اس کی زکات نکالی جاتی ہے، وہ زکات دیتا ہے، اور جب کہ زکات لینے کے لیے شیعہ زکات لیتے ہیں دیتے نہیں ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم نہیں ہے، شیعہ زکات دیتے نہیں ہیں لیکن زکات لینے کے لیے آ جاتے، زکات لیتے، اور آج ان کو جدا کرنے والا شیعہ نصاب علاوہ کرنے والا ذوالفقار علی بھٹو، زکات شیعوں کی علاوہ سنیوں کی علاوہ کرنے والا جنرل ضیاء الحق ہے، اور اب ہم اگر کہتے ہیں یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ شیعوں کو ان کی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے ان کو ملازمتیں دی جائیں، ان کو پاکستان میں رہنے کا حق حاصل ہے پاکستان کی شہری، لیکن ان کی پوری راشنائی کرا کر کیا پاکستان میں، اور جب تک 30% سنی مسلمان ایران میں رہتا ہے، اور سنی مسلمانوں کے لیے تہران کے اندر ایک مسجد بھی نہیں ہے جہاں سنی مسلمان اپنی نماز ادا کریں، پورے تہران میں ایک مسجد بھی نہیں ہے، اگر سنی نماز پڑھے گا تو ایمان مدارے میں جا کر پڑے گا یا اپنے گھر پڑے، یہاں جب کہ شیعوں کے امام بارے جو سرکاری جگہ ہے، جہاں بھی سرکاری جگہ ہے، جیسا کہ
فیصلے کی فیکٹری میں 3 مسجدیں سرکاری طور پر بنائی گئی ہیں، شیعوں کا امام باڑہ اور سنیوں کی مسجد اور اہل حدیثوں کی مسجد. جیسا کہ میں نے سنا، اگر یہ بات صحیح ہے تو ان کو پاکستان میں برابر سنیوں کے برابر حقوق کیوں ملے؟ جب کے نصاب انہوں نے اپنا علاوہ کروایا، 9 اور 10 ان کا نصاب علاوہ ہے اور زکات یہ نہیں دیتے اور تب ان کو سنیوں کے برابر دیتے ہیں. یہ سنیوں کے ساتھ ظلم ہے، سنیوں کے ساتھ جاتی ہے، سنیوں کے حقوق چھین بچیوں کو دینا چاہتے ہیں جو ہمیں کبھی دے رہا ہے. 2% کسی سے کہہ رہے ہیں بھائی وقت ختم ہے، آپ حضرات ذرا نعرے بعد میں لگانا. حضرت صاحب آنے والے ہیں، نعرے بعد میں. ہمارا یہ مطالبہ ہے، شیعہ 2% آبادی ہے شیعہ کی پاکستان کے اندر، اور سنی باقی چھوڑ کر سنی کی 70% آبادی ہے ساری. اس میں کیا ہندو سکھ عیسائی نکال کر 70% سنی کی آبادی ہے. 70% کو حقوق چھین کر 2% کو حکومت ضیاء الحق اور اب مسلمین کی حکومت دے رہی ہے. کیا یہ کون سی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں وہ بھی اسلام کا نام لے کر اس نے اسلام کو بدنام کیا. بھائی اسلام کا کام کیا کیا انہوں نے؟ صرف یہ کیا کہ شیعہ کا زکات سے مستثنی قرار دے دیا. یہی تو کیا نا. اور اس نے اسلام کی کیا خدمت کی؟ اب بھی اگر وقت ہے جریا صاحب، آپ بھی سنیوں کا دل جیت سکتے ہو. آپ بھی پاکستان کی اکثریت کا مطالبہ مان کر بلا روک ٹوک شریعت دل میں جو کمی رہی ہے، شریعت دل میں جو خارج کر دی گئی ہے، شریعت دل میں جو کمی رہ گئی ہے، اس کو پورا کر کے سیدھا حنفی کے مزاج کے مطابق شریعت کو نافذ کر دو. آتے ہی دنیا قیامت تک آنے والی دنیا تمہیں ہاتھ سے نام سے یاد کرے گی. ہم تمہاری تعریف کریں گے، تمہاری دلی مسلمان تمہاری تعریف کریں. آخر دعوانا الحمدللہ. بڑھنے دو ایسا کے دیوانوں کو، روکو نہ بڑھنے دو ایسا کے دیوانوں کو. ٹھوکر سے اڑا دیں گے شیعت کے بانوں کو، ٹھوکر سے اڑا دیں گے شیعت کے بانوں کو. روکو نہ بڑھنے دو ایسا کے دیوانوں کو. ابھی چھوڑا نہیں ہم نے دامن حق والوں کا، کبھی چھوڑا نہیں ہم نے دامن حق والوں کا. تم کبھی تک پرکھو گے آدم کے جوانوں کو، تم کبھی تک پرکھو گے آدم کے جوانوں کو. تو کرے سے اڑا دیں گے. کبھی چھوڑا نہیں ہم نے دامن حق والوں کا، کبھی چھوڑا نہیں ہم نے دامن حق والوں کا. تم کبھی تک پرکھو گے آدم کے جوانوں کو، تم کبھی تک پرکھو گے آدم کے جوانوں کو. ٹھوکر سے اڑا دیں گے شیعت کے بانوں کو. روکو نہ بڑھنے دو ایسا کے دیوان. ہم دبن سے دبتے نہیں چاہے جتنا دبائے بات، ہم دبن سے دبتے نہیں چاہے جتنا دبائے بات.